پیغام لے کر جائیں. کتنا بڑا دنیا ہے. جب علماء عوام کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے, مشائخ کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ اپنے آستانوں اور خانقاہوں پر ناز نہ کرو بلکہ قوم کے اندر شعور انقلاب بیدار کرو, تو بے عقل لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے آستانے اور خانقاہیں کافی ہیں. کیوں بھول جاتے ہو کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک جو اس روئے زمین پر سب سے بڑا مرکز انوار تجلیات ہے, وہ گنبد خضرا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مقدسہ جہاں 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو نازل ہوتے ہیں, اس سے بڑی نہ کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے نہ کوئی آستانہ ہو سکتا ہے. لیکن اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت امام حسین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خاطر اس خانقاہ و آستانہ کو چھوڑا اور جنگل و بیاباں کا رخ کر لیا. کیا آج کا پیر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خان کا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا طریقہ امام حسین کے طریقے سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ نہیں. جہالت کو چھوڑو, بیداری اختیار کرو, اس قوم میں شعور انقلاب پیدا کرو, اس قوم کو بتاؤ کہ صبح انقلاب کس طرح برپا ہوا کرتی ہے. مخدوم المشائخ نے دنیا بھر کی سیاحی کیوں کی؟ کیا دنیا کی تفریح کرنا مقصود تھی؟ نہیں, بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے دین کے پیغام عام کرنے کے لیے اپنا آرام چھوڑنا پڑتا ہے, سکون چھوڑنا پڑتا ہے, سلطنت چھوڑنی پڑتی ہے, دنیا میں نکل جانا پڑتا ہے. حق کو حق کہا جاتا ہے, باطل کو باطل کہا جاتا ہے. یہ ہے حسن حسین سید, یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے وہ امین جو دین کی تعلیمات کو پہلے سیکھتے ہیں اور پھر دنیا کو سکھا دیا کرتے ہیں. حضرات محترم, جب علماء و مشائخ سے یہ عرض کیا جاتا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لائے ہوئے دین کو بچاؤ, یہ تمہارے مزارات مسمار کر دیے جائیں گے, تو مشائخ کہا کرتے تھے کہ ہمارے مزار کو, ہمارے پیر کے مزار کو کون چھوئے گا؟ انہیں ہم کہا کرتے تھے کہ جنت البقیع میں صحابہ کرام کے مزار بھی اگر وہابی سیاست کے دور پر مسمار کر سکتا ہے تو تمہارے مزارات مسمار ہوں گے. آج صوبہ سرحد کے علاقے میں مزارات مسمار بھی ہو رہے ہیں, خانقاہوں کو آگ بھی لگائی جا رہی ہے. سنیوں بیدار ہو جاؤ, اپنے مقام کو سمجھو, اپنے مرتبے کو سمجھو, اپنے اندر جدوجہد پیدا کرو, اپنے اندر انقلاب پیدا کرو, اپنے نظریے کو قیمتی جانو. تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا واسطہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو بچاؤ. تم عقیدہ اہل سنت پر ہو, مذہب مہذب پر ہو, اپنے اوپر فخر کرو, صرف اکثریت کے ذوق میں نہ بیٹھے رہو, ورنہ وہاں سے اٹھنے والا فتنہ دیگر اطراف میں نکل جائے گا. یاد رکھو یہ سارے فتنے اس لیے ہیں کہ ہم بیداری کی طرف نہیں جاتے, ہم نے سستی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. یاد رکھو کہ یہاں کوتاہی ہے سو قیامت ہے, خود کی رفتاری, جہاں بازو سمٹتے ہیں وہاں سے یاد ہوتا ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ زندوں کی طرح بیدار رکھو. یہ زمین بھی تمہارے لیے ہوگی, یہ زماں بھی تمہارے لیے ہوگا, یہ مکی بھی تمہارے لیے ہوگے, یہ مقام بھی تمہارے لیے ہوگا. جو مردنی ذمہ داری ہو جاتی ہے ان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اغیار کی طرف نہ دیکھو, اپنے اندر اتحاد پیدا کرو, علماء و مشائخ سے رابطہ مضبوط کرو, اپنے مساجد و آستانوں, خانقاہوں, مدارس کو مضبوط کرو. انشاءاللہ آنے والا وقت تمہارا ہوگا, اس روئے زمین پر انقلاب نظام ملک کا برپا ہوگا. اگر ہم صبح انقلاب کی نوید کو سن سکے, صبح انقلاب کے نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ سکے, تو اس کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہوں گے. وگرنہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب میدان حشر میں حاضر ہوں گے تو اتنا تو کہہ سکیں گے آقا آپ کے لائے ہوئے دین کو بچانے کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا, ہم نے تو اپنی کاوش پوری کر لی تھی. ہم ان میں سے نہیں تھے جو پیٹھ موڑ کر گھروں کی طرف بیٹھ گئے تھے. نکلو اپنے گھروں سے, بچاؤ اپنی مساجد کو, آباد کرو اپنے خانقاہوں کو, اللہ کے نیک بندوں سے تعلق جوڑو, یہ تعلق کام آئے گا. عزیزان من, میں آپ کو ایک مثال سے عرض کروں. جب شہر کے اندر آوارہ کتے مر جایا کرتے ہیں تو میونسپل والے اعلان کر دیا کرتے ہیں کہ کتوں کو مارا جائے گا. اگر کسی کے پاس پالتو کتا ہے تو اپنے کتے کو باندھ کے رکھو, اس کے گلے میں پٹا ڈال دو. زہر دینے والا زہر دیتا ہے, لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے اس کو زہر نہیں دیا جاتا. جو کھلے پھر رہے ہوتے ہیں, آوارہ ہوتے ہیں, مار دیے جاتے ہیں. جو کسی جڑ سے وابستہ ہوگا, مرد قابل سے وابستہ ہوگا, وہ شیطان کے شرط کی بچے گا.
دنیا داروں کے شر سے بھی بچے گا، اور جو اسی طرح بکھرا ہوا رہا وہ مارا جائے گا، اس نشانی کے جو ہے سک نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا وما علینا الا۔ مولانا قاضی احمد نورانی اشرفی زیدہ مجدہ اپنے علمی فکری خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، ابھی کچھ دیر پہلے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے ہمیں یہ پیغام موصول ہوا ہے کہ وہ اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج اس محفل میں شرکت نہیں فرما ہوئے۔ ہمارے درمیان اس وقت معروف صنعاء جناب ریحان قریشی اور بلال قادری صاحب موجود ہیں، ان کو اپنی جانب سے بزم حضرت سرکار کلام کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور صنعاء مصطفیٰ جو کہ لندن سے تشریف فرما ہوئے جناب محمد فاروق جنیجو قادری صاحب، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، بزم حضرت سرکار کلام کی جانب سے یہ پیغام ہم وقت آپ سنتے رہتے ہیں کہ بزم کا مقصد اپنی اور آپ کی ہم سبوں کی اصلاح ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بزم حضرت سرکار کلام کی جانب سے ہر مہینے چاند کی 8 تاریخ نویں شب میں بزم حضرت سرکار کلام کے مرکزی دفتر میں بعد نماز عشاء محفل ذکر اور علماء کرام کے علمی فکری خطابات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم صرف فقط سالانہ کانفرنس میں ہی شرکت نہ کریں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے علمی فکری کہ جہاں علماء مشائخ آتے ہیں اور وہاں اپنے قیمتی بیانات اور قیمتی موتیوں کو بکھیرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ موتیوں کو ہم سمیٹ سکیں۔ یقین اتنا تو ہے در مختار اشرف سے، یقین اتنا تو ہے دل کو در مختار اشرف سے، ہم اپنی کھوئی ہوئی منزل کو پانے کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں۔ معروف صنعاء جناب ریحان قریشی صاحب سے کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کریں۔ جناب ریحان قریشی صاحب صاحب خانہ اور تمامی مخدوم المشاہد فاؤنڈیشن اور اس کے تمامی اراکین کا مشکور ہوں کہ ان کے وسیلہ و توسل سے میری حاضری ہو رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس محفل میں بابرکت محفل میں ہم سب کی حاضری کی بات اللہ قبول عطا فرمائیں، اور حضرت کے روضے پہ جانے کا ایک اتفاقیہ المیہ یہ سمجھنے کی خوش نصیبی میری بھی ہوئی ہے کہ الحمدللہ عرصہ دراز سے پاک وطن شریف میں میری حاضری ہوتی ہے۔ تو اس سے قبل تقریباً آج سے 1-2 سال پہلے تیزگام ہماری ٹرین تھی، اور جب وہ رکی اس کے بعد آگے ٹرین پورا ہی چینج تھا، تو مجھے ہمارے ایک صنعاء بھائی ہیں شاہد علی چشتی، وہ بھی معروف صنعاء ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ریحان بھائی یہاں پر حضرت سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر دربار ہے، اگر وہاں حاضری جائے تو وہ ایک حاضری ایسی تھی کہ جو بڑی باکمال حاضری تھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خواہ و محفل نعت کا معاملہ ہو یا بزرگان دین کی درگاہوں کا معاملہ ہو، یہ حقیقت ہے کہ محبوب کی محفل کو ذرا جس کا ایمان ہے بہت آواز سے کہہ دیجیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جس طرح مجھے انتظامیہ نے حکم دیا ہے آپ کے سامنے اسی وقت میں رہتے ہوئے حاضری پیش کروں گا، محبت کے ساتھ مل کر سب حضور کے صلاح بن کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا، جس کو اپنے آقا سے جتنی محبت ہے بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کہیے وسلم علیہ یا
یا حبیب اللہ حضرت شیخ سادی کی معروف ملاقات کی ربائی سے آغاز کر رہا ہوں مل کے پیش کر لیجئے کہ بدلنا بکمالہ